فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ہنسا پروڈکٹس کو برآمدات میں ان کے نمایاں کام کے اعتراف میں HICC نووٹل پر منعقدہ ایک تقریب میں مہمان خصوصی وزیر انڈسٹریز KT راما راؤ اور مہمان اعزازی پرنسپل سیکریٹری انڈسٹریز اینڈ کامرس جیش رنجن نے ایکسلنس ان ایکسپورٹس پرفارمنس کے لیے FTCCI ایکسلنس ایوارڈ پیش کیا۔ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید فرحان حسن نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ ہنسا پروڈکٹس حیدرآباد کا ایک لیدر ایکسپورٹس ہاؤس ہے۔ اس کے چیئرمین سید باقر حسن 4 دہوں سے زیادہ عرصے سے اس گروپ کے سربراہ ہیں اور ان کی قیادت میں اس گروپ کو مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کئی ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں۔ ان کے فرزندان سید فرحان حسن اور سید عرفان حسن نے ان کے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی تکمیل کے بعد اس کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ ہنسا پروڈکٹس کی جانب سے لیدر گارمنٹس، لیدر شوز، لیدر گوڈز اور فنشڈ لیدر کی تیاری اور انہیں برآمد کیا جاتا ہے۔ ان اشیاء کو اہم طور پر جرمنی، آسٹریلیا اور دیگر یورپی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ہنسا پروڈکٹس کی جرمنی میں رجسٹرڈ کمپنی بھی ہے اور اس کا رول پروڈکٹس کی مارکیٹنگ، ٹریڈ فیئرز میں حصہ لینے کا ہے۔ جرمنی میں اس کمپنی کی اپنی ڈیزائن ٹیم ہے جس میں ہر پروڈکٹ لائن میں ماہر ڈیزائنر ہیں۔ ہنسا پروڈکٹس حکومت ہند کا مسلمہ ایک ایکسپورٹ ہاؤس ہے۔ انڈو جرمن چیمبر آف کامرس کا رکن ہے۔ اس کمپنی کے جملہ اسکرٹ ملازمین کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ اس گروپ نے حیدرآباد کے اہم مالز میں ریٹیل اسٹورز کا چین میں بھی شروع کیا ہے اور برانڈ نام ہانس کے تحت آن لائن سیلز شروع کیا ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے نیمز میں روبوٹک سرجری سسٹم کا افتتاح انجام دیا جو اپنی نوعیت کا انتہائی عصری سسٹم ہے۔ 35 کروڑ کے مصارف سے نیمز میں روبوٹک سرجری سے عصری آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے عصری آلات کی فراہمی کے لیے 154 کروڑ کی گرانٹ منظوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیمز کی طبی خدمات کارپوریٹ ہاسپٹل سے مسابقت کے مترادف ہیں۔ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد نیمز کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ بستروں کی تعداد کو 900 سے بڑھا کر 1800 کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 4000 بستروں کے نئے نیمز ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ 4000 بستروں کے ساتھ ملک کا انتہائی عصری ہاسپٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ نیمز اپنی کارکردگی کے اعتبار سے ملک میں سر فہرست ہے۔ نیمز میں فیکلٹی کی تعداد 111 سے بڑھا کر 264 کی گئی ہے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی تعداد میں سالانہ 82 سے 169 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سالانہ 5 تا 6 لاکھ آؤٹ پیشنٹ مریض رجوع ہوتے ہیں جبکہ ان پیشنٹ مریضوں کی تعداد 26 تا 50 ہزار ہے۔ نیمز میں ہر سال 12 تا 25 ہزار سرجریز کی جاتی ہیں۔ گردے کی پیوندکاری کے 25 تا 150 آپریشن کیے جاتے ہیں۔ سینئر IAS آفیسر ڈی رونالڈو روز کو DS لوکیش کمار کی جگہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کمشنر مقرر کیا گیا ہے جنہیں CEO تلنگانہ کے دفتر میں ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس دوران نرمل کلیکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے والے مشرف علی فاروقی کو ڈائریکٹر امتناعی اور ایکسائز تعینات کیا گیا۔ سرفراز احمد جنہوں نے ڈائریکٹر امتناع اور ایکسائز کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں انہیں جوائنٹ چیف الیکٹورل آفیسر CEO تلنگانہ تعینات کیا گیا ہے۔ BRS نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے مسئلے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور مرکز کی جانب سے مسودے کی پیشکشی کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ BRS پارلیمانی پارٹی کے قائد ڈاکٹر کے کیشف راؤ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے میڈیا کے بعض گوشوں میں یکساں سول کوڈ کو BRS کی تائید سے متعلق خبروں کو گمراہ کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے اس پر خود وزیر اعظم نریندر مودی واقف نہیں ہے۔ مرکز نے کوئی مسودہ عوام کے درمیان پیش نہیں کیا ہے، لہٰذا
لہٰذا اس بارے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کیا صرف سول قوانین پر مبنی ہوگا یا پھر تمام قوانین کا احاطہ کیا جائے گا، اس بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے۔ کیشو راؤ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ کا مسودہ پیش کیے جانے کے بعد BRS اپنے موقف کا اظہار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ BRS تمام مذاہب کے یکساں احترام پر یقین رکھتی ہے اور کسی بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تلنگانہ BJP کے سابق ریاستی صدر بنڈی سنجے کی بدعنوانیوں کے خلاف تحقیقات کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کریم نگر 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ایک کارپوریٹر نے تحریری شکایت درج کرائی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر کمل جیت سنگھ نے کریم نگر 1 ٹاؤن پولیس میں شکایت درج کرائی کہ تلنگانہ BJP کے سابق صدر اور کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کی بدعنوانی کی تحقیقات کی جائیں۔ شکایت میں انہوں نے BJP کے MLA رگھونندن راؤ کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر غور کرنے کی پولیس سے درخواست کی، جنہوں نے الزام لگایا کہ بنڈی سنجے نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کے زیورات فروخت کیے تھے۔ ایسے میں بنڈی سنجے نے اپنے صدارت میں اشتہارات پر 100 کروڑ روپے کس طرح خرچ کیے ہیں۔ میدک میں تحفظ شریعت یکساں سول کوڈ پر 7 جولائی کو ضلع جمعیت علماء کا کل جماعتی مشاورتی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ حافظ محمد فصیح الدین میدک سید عنایت اللہ پریس سیکریٹری جمعیت علماء ضلع میدک کی اطلاع کے مطابق جمعیت علماء ضلع میدک کے زیر اہتمام بتاریخ 7 جولائی 2023 18 ذوالحج بروز جمعہ بعد نماز مغرب بمقام مسلم مائنورٹی فنکشن ہال اعظم پورہ میدک مستقر میدک کے تمام دینی ملی سیاسی سماجی رفاہی فلاحی تنظیموں کے ذمہ داران و مساجد و مدارس کے صدور کا کل جماعتی مشاورتی اجلاس بعنوان تحفظ شریعت یکساں سول کوڈ و شعور بیداری مہم مولانا جاوید علی حسامی مدظلہ ناظم مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم میدک اور حافظ محمد فہیم الدین منیری مدظلہ نائب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا کی صدارت کی سرپرستی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ بہار میں گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی بارش نے جہاں کسانوں کے چہرے پر خوشیاں لا دی ہیں، وہیں آسمانی آفت یعنی بجلی گرنے کی وجہ سے کئی گھر سہارے سے محروم ہو گئے ہیں۔ بہار کے الگ الگ اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کم از کم 25 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس میں روہتاس میں 6، بھاگلپور میں 4، جہان آباد، بکسر اور جموئی میں 3، بانکا میں 2 جبکہ گیا، اورنگ آباد، کٹھیا اور بھبوا میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ ان میں 4 خواتین اور 2 بچیاں شامل ہیں۔ مہلوکین میں بیشتر کھیت میں کام کرنے والے کسان اور مزدور ہیں۔ آسمان سے برسی آفت کا سب سے زیادہ اثر بہار کے روہتاس ضلع میں ہوا ہے، جہاں موسلادھار بارش اور بجلی گرنے سے ضلع کے الگ الگ علاقوں میں 2 خواتین سمیت 6 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ جہان آباد میں آسمانی بجلی کی زد میں آنے سے 3 لوگوں کی موت کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یہاں پرز بگھا تھانہ حلقے کے تتھائی گاؤں میں ایک نوجوان گوپال کمار کاکو تھانہ حلقے کے جنوبی گاؤں میں مویشی چرانے گئے انوج پاسوان کی موت آسمانی بجلی سے ہوئی ہے، جبکہ ہلاست گنج تھانہ حلقے کے رستم چک گاؤں میں آسمانی بجلی زد میں آنے سے رام چندر بند نامی شخص کی موت ہو گئی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آسمانی بجلی کی زد میں آ کر لوگوں کی ہوئی اموات پر شدید غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا ہے کہ آفت کی اس گھڑی میں وہ متاثر کنبوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ کنبے کو 4 لاکھ روپے امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم اور آسمانی بجلی کو لے کر ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ کے وقت پر جاری کیے گئے مشوروں پر عمل کریں۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ کے بعد CM دھامی نے کہا کہ ان کی حکومت یکساں سول کوڈ پر کام کر رہی ہے اور اسے جلد نافذ کیا جائے گا، تاہم انہوں نے UCC پر وزیر اعظم کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کی تردید کی۔ دھامی نے کہا کہ وزیر اعظم کو پہلے ہی اس کا علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا خیال ہے کہ UCC کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت کو ابھی تک کوڈ پر رپورٹ کا مکمل مسودہ نہیں ملا ہے۔ اس وقت ملک میں UCC کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ زیادہ تر اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ BJP اسے نافذ کرنے کے حق میں ہے۔ یکساں سول کوڈ کے بارے میں CM دھامی نے کہا، ہم جلد ہی اسے UCC کو نافذ کریں گے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم کوئی جلد بازی دکھائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے PM مودی سے جوشی مٹھ میں لینڈ سلائڈنگ
سے متاثرہ لوگوں کی مدد اور 4 دھام یاترا سمیت دیگر مسائل اور ریاست میں جی ایس ٹی کی وصولی میں اضافے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ یو سی سی کا نفاذ بی جے پی کے انتخابی منشور کا ایک حصہ رہا ہے۔ بی جے پی نے 2022 کے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔